سامنے عالم دین حق کا مگر ارشادہ بیان خطیب شہنشاہ وفا علامہ زید عباس مصطفی صاحب گجرا والا میں التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور فضائل سرکار وفا بیان فرمائیں. سلام ويعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد الذي لا في شانه وعلى تكون الاعضاء منه واذا محمدها والذي قيل في شانه لولا كلمة خلقت الأفلاك وما أسخطناك إلا رحمة للعالمين وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الغرف الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ورحمة الله على أحبابهم وصحبهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة البديهة على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وقال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا إله إلا الظالمين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی بڑے گھر میں خوشی ہوتی ہے تو مانگنے والے آتے ہیں اور اللہ نے کائنات میں ابو طالب سے بڑا گھر بھی بنایا. ہم سب یہاں بھی اکٹھے ہوئے ہیں وہ جناب عمران کے در کے فقیر بن کے بیٹھے خوشی کے موقع پہ پھر ہاتھ اٹھائیے. پروردگار بانیان کی عزت و عزت میں اضافہ فرمائے. جناب سید ستر شمشاہ صاحب کاظمی اور ان کے مولانا مریدین اس بات ذکر میں کسی بھی طرح سے انوال مہربانی سب کی حاضر فرمائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ باب الحوائج سخی باوفا عباس مولا کی آمد کے صدقے میں میں دعا مانگتا ہوں. صداقتوں میں سارے مل کے سرکار عمران کے وسیلے سے آمین کہیں گے. پروردگار ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے. میرے اللہ جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہے اس کی مدد فرما اور جو کسی بھی طرح سے سرزمین پاکستان سے یا عوام پاکستان سے غداری یا دو نمبری کر رہا ہے مولا اسے جڑوں سمیت نستوں میں خود فرمائے. ساری زندگی کے گناہوں کی معافی کے لیے ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ وہ پاک بیوی جن کی دعا کو عباس کہتے ہیں نعرہ تکبیر الحمدللہ. حاضری موالی زیادہ ہیں اور آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملک اچھا نعرہ حیدری حسینیت جدیدیت جدید پلید ولید ترید خبیث لعین ملعون پہ لعنت. پاک سیدہ طاہرہ کی گستاخی کرنے والوں پہ لعنت. یہ بڑا بے شمار ذرا زیادہ جوش سے کہے گا یا علی تجھ سے جلنے والوں پہ لعنت. محمد وآل محمد صلوات. اجازت ہے نا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جشن پاک کا ماحول ہے. پہلے ہی آپ کے چہرے بڑے پیارے لگ رہے ہیں. ذکر کی برکت سے انشاءاللہ مزید بہتری آ جائے گی. ایک دو فکرات میں سرکار باب الحوائج کا کہہ کے پھر میں برابر چونکہ میں طالب علم ہوں میں سادات کا خادم ہوں میں ایک خطیب ہوں تو پھر میں برابر قرآن کی آیت پڑھ کے تقریر مان کے میں جناب کو کسی طرح میں سناتا ہوں. ایک سردی میں جملہ خدا کی طرح وقت کے مطابق ماحول بن جائے پانی کا شب عاشور
شیعہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ سلطان نعمان نے کہا تھا عباس چراغ بجھا دے. اس نے جانا ہے جائے فرزند زہرا جنت کا ضامن ہے. کچھ دیر کے بعد پھر کہا اندھیرا ہو گیا نا, اندھیرا ہو گیا, پھر کہا عباس چراغ جلا دے. سارے موجود تھے. سید بابا شمس شاہ جی میرے مرشد حسین نے نام سے غازی کر دیا, عباس چراغ بجھا دے, عباس چراغ جلا دے. لفظ عباس کا استعمال 2 مرتبہ حسین نے کر کے کائنات کو بتایا مجھے یقین ہے کوئی جائے نہ جائے عباس یہی رہے گا. آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے بارڈر پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگ سکتا, ایسا ہے یہ. اور پاکستان میں کسی چھت پہ ہندوستان کا جھنڈا ہو تو کیا بنے گا؟ لوگ فوراً اتاریں گے, مخالفت کریں گے, تبرک کریں گے, کہیں گے غدار ہے, اس طرح سے. تو اس کا مطلب ہے کوئی کتنا بڑا بادشاہ ہو اس کا جھنڈا بارڈر کا محتاج ہے. سخی عباس ایسا بادشاہ ہے اور ایک لفظ کیا ہے, چونکہ یہ ایسے الفاظ ہیں, یہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ ذاتی ہے, اور میرے پاس آگے سب پڑھیں گے تو وہ پھر آپ کو شعر میں سنائیں گے, روایوں میں سنائیں گے. تو میں ایسا کروں کہ میں 1000 جملوں کا ایک جملہ پڑھ کے پھر میں قرآن شروع کرتا ہوں. ذرا ذہن میں علم پاک کی تصویر لائیے. ڈنڈا ہے, فریرا ہے, اور اوپر سب سے طیب و طاہر خاندان سادات کا خاندان ہے, سب سے افضل خاندان, اور اس خاندان کے صدقے میں ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں. اس پاک اور سب سے افضل خاندان میں بڑے بڑے علمدار گزرے ہیں. میں 2 دن کا نام لیتا ہوں. حضرت جعفر طیار, حضرت پاک حمزہ, اور خود حضرت حیدر کرام. اگر آپ کو علم کی تصویر ذہن میں آ جائے تو پھر لطف آئے گا آپ کو. فرق یہ ہے کہ باقی علمداروں کے ہاتھ میں علم پکڑا ہے, غازی وہ ہے کہ علم میں عباس کا ہاتھ پکڑا ہے. آپ کی بغاوت نہیں ہے. اور اس فکر کے بعد پھر میں برابر قرآن کی آیت پڑھ کے اپنے پاک ذکر کا جشن کا آغاز کرتا ہوں, جو میرا منصب بھی ہے, میرا فرض بھی ہے, میری ذمہ داری بھی ہے. مجھے قرآن پڑھنا ہے, میں نے صداقت کی مدد کرنی ہے, کیمرے کو سامنے مائک میں رکھ کے اپنی ذمہ داری کا فریضہ میں نے انجام دینا ہے. لیکن ایک لفظ سن لیجیے, علم 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 علمدار. کون نہیں شادی جانتا؟ بابا شمس شاہ کی شادی کون نہیں جانتا؟ مول صاحب قبلہ جی کون نہیں جانتا کہ سرکار دور میں کہا تھا کل علم اسے دوں گا جو مرد ہیں, کرنار ہیں, غیر اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں, اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. عربی آپ کو حدیث میں نہیں پڑھ رہا. شیعہ سنی عربی سارے متفق ہونا ہے کہ یہ حدیث مولا امیر المومنین کے بارے میں تھی. اور آپ کو یہ بھی پتا ہے 21 دن 25 دن 39 دن مختلف روایات ہیں, مشہور 39 ہے, 39 days مشہور, چھوٹے بیٹا مشہور 39 دن ہے کہ 39 دن سرکار دو عالم نے کبھی ادھر علم دیا, کبھی ادھر علم دیا, کبھی ادھر علم دیا, فتح نہ ہوا. میں کل اسے دوں گا, وہ تب تک نہیں لوٹے گا جب تک فتح نہ ہو جائے. اور ایک علم وقت کے محمد نے کسی میدان میں عباس کو دیا تھا, اس میدان کا نام کربلا ہے, اور اس میدان کا نام خیبر ہے. جب مولا علی کو علم ملا تو جو ارد گرد موجود تھے وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں, اور جب مولا عباس کو علم ملا کہیں اکبر تھا, کہیں قاسم تھا, کہیں ناؤن تھا, کہیں محمد تھا. اگر دن بھر نہ بولے تو پھر میں آئندہ نہیں آؤں گا, نہ اس کے بعد اچھا پڑھوں گا, پھر کیونکہ میرا سارا ہاؤس بھی بس ہو جائے گا, پھر مجھے شریعت اچھا پڑھا نہیں جائے گا. اگر آپ نہ بولے مجھے دکھ ہوگا, پھر مجھے کہنے دیجیے یا علی گستاخی معاف, پتھروں میں ہیرا ہونا اور ہے, ہیروں میں ہیرا ہونا.
منصب امامت نے منصب علمداری دیا عباس کیا ہوئی بات ہے؟ اب آئیے ایسے خطیب ایسے نوکر سردار میں قرآن سے آپ کے سامنے پہلے منصب امامت کی ویلیو پر واقعہ ڈالا اور آپ نے اطمینان سے سننا ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کا وہ خاطر ہوں جس نے میرے مجمع کو بور نہیں کیا. اور پھر دوسری میری مجبوری یہ ہے کہ 10 محرم ہو، غدیر ہو، شعبان کی 4 ہو یا 3 ہو، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں مولوی صاحب کی اعتراض کا وہ جواب ہر مجلس میں جشن میں دوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ نہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے نعوذ باللہ، نہ ان کے مجمع کو سننا آتا ہے. اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ شیعوں کا قرآن نہیں ہے، بلکہ شیعوں کا قرآن تو وہ ہے جو تھوڑا سا وہ بکری کھا گئی تھی. اگر مجھے قاضی صاحب اجازت دیں تو میں پھر اسی لہجے میں کہوں گا کہ جھوٹ ہے خدا کی قسم، اس لیے کہ ہمارا شروع سے تعلق نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکری سے. سورہ بقرہ اب آپ کے جو چہرے ہیں نا جی ان کی خوبصورتی میں اور ڈبل اضافہ ہو گیا اس کے. سورہ بقرہ قرآن کریم کا دوسرا سورہ. نوجوانوں ریکارڈنگ کیجیے، بے شک موبائل پہ لگے ہوئے ریکارڈنگ کیجیے، لیکن ساتھ میرے ساتھ بولیے آیت کا نشان 1 2 4 100 اللہ کو سلامت رکھے. اس سے پہلے کہ میں عربی پڑھ ایڈریس میں بتا دیا عربی پڑھ کے قصیدہ شروع کروں، ایک شیعہ عقیدہ پہلے سن لیجیے. مذہب جعفری کا ماتم کرنے والوں کا، علی بن ولی اللہ پڑھنے والوں کا، صلاۃ کی عزت کو نماز کی طرح واجب سمجھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں جو چھوٹے ہم اس سے بھائی کو توجہ سوائے حسین کے نانا کے سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم ہے. ایک مرتبہ پھر سن لیجیے تاکہ بچے یاد کر لیں. مذہب جعفری میں 1.25 لاکھ نبیوں میں سوائے حسین پاک کے نانا کے، پاک بطول کے، پاک بابا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں، حضرت موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، جناب آدم، حضرت نوح، ان میں سب سے افضل حضرت ابراہیم ہے. اب ان کے ذرا قرآن سے اسٹیٹس دیکھیے، نبی ہیں، رسول ہیں، فَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ کے خلیل، فرینڈ، دوست، یار ہیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا نبی ہیں، صدیق ہیں. کتنے عہدے ہو گئے؟ اللہ کو سلامت رکھے. نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں. 4 عہدے ہمارے یہاں موجود سب انسپیکٹر سید شمون شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور بابا جی تقریباً کتنے پھول ہوتے ہیں بابا جی پولیس والے کو، انسپیکٹر کو کتنے ہوتے ہیں؟ اور بابا جی سب انسپیکٹر کو تو، اور اے ایس اے کو بابا جی ایک ہوتا ہے. 1 2 3 اور میں نے کتنے پڑھے؟ اگر جناب پھولوں کو دیکھ رہے ہیں، جھنڈیوں کو دیکھ رہے ہیں، اتنا سونا سیدوں نے ماحول بنایا ہوا ہے، اس سونے ماحول کو دیکھ کے بھی آپ چپ رہیں گے پھر مجھے دکھ ہوگا. 4 پھول 4 عہدے ابراہیم کے موٹے پہ اللہ لگانے کے بعد قرآن میں کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تجھے امام نہ بنا دیں. ہائے ہائے بابا جی میرے مولا کو سلام سب کے جمع ہے. قرآن پہ بولنے والے جی ہیں، علمی بات بھی کرنے والے سلامت رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ بھائی. نوجوان بھائیوں، بھائی جان 4 عہدوں کے باوجود اللہ کہتا ہے ابراہیم اگر تو امتحان دے ہم تمہیں امام نہ بناتے. کون سا چھوٹا بچہ قریب بیٹا جی بیٹا آپ 2 بچے بیٹھا بیٹا جھجک میں سوچی کرنی آرام سے بتانا ہے. ادھر یہ بتائیے سارا پڑھنا آپ دیکھ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اگر بندہ 4تھی جماعت پاس کرے تو 3ری ہو جاتا ہے. 5 بچہ ہے تو کہتا جی بندہ 4 کلاسیں پاس کرے تو کتنے ہو جاتا ہے جی 5. پھر اس کا مطلب ہے 4 جماعتیں ابراہیم کے پاس تھیں. سب کے 4 جماعتیں تھیں. جناب نبی ہیں، جناب رسول ہیں، جناب خلیل ہیں، جناب صدیق ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے میں تجھے امام بناؤں، امتحان دے، امامت رہے. اس کا مطلب ہے اللہ قرآن میں بتا رہا ہے امامت نبوت سے بھی افضل ہے، امامت رسالت سے بھی افضل ہے. اور اس
بڑے पंडाल में 5 बंदे वो समझ के बोले जो मैं कह रहा हूँ तो मैं राजी हो जाऊंगा, और आगे सत्ता खड़ा इब्राहिम खलील कहते हैं यार को, अल्लाह कहता है हबीब इमामत यारी से अफजल है। अल्लाह जाने कौन सुना जी वो क्या कुछ चुप रहेगी। इन सबके इमामत यारी से, इमामत सिद्दीक होने से, इब्राहिम कोई भी कलिमात हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया फातम्माहुन्ना, जब वो फर्स्ट डिवीजन लेके पास हुआ काला तो हमने कहा इन्नी जअलतु लिन्नास इमामा, इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले, जा हमने तुझे इमामत दी। परवरदिगार ये जश्न का माहौल है, सारे खुशूस बैठे हैं, ये पूछते हैं वो इम्तिहान क्या था। फरमाया हमने बुढ़ापे तक इब्राहिम को बेऔलाद रखा, बुढ़ापे में जैसे हमने उसे बेटा दिया और जैसे वो बेटा 13-14 साल का चांद से सोना नौजवान इस्माइल बन के उभरा, हमने कहा इब्राहिम अब अपने हाथ से इस बच्चे को हमारी राह में ज़िबा कर और इमामत ले। शाजी सैयदना बाबा मैं आधा फिक्रा कहूँगा ये चेक करने के लिए कि भिंबर का इलाका ऊंचा है या आपका मार्फत का मिलाद भी ऊंचा है। मैंने पूरा फिक्र नहीं करना, मैंने फिक्र आधा कहना है, आधा आपने खुद समझ के बोलना है। परवरदिगार क्या इम्तिहान हमारे इब्राहिम इस्माइल थे, यानी अल्लाह ने कुरान के पहले पारे में बता दिया भाई जी अल्लाह वाली इमामत बेटा देने से मिलती है। क्या कहना आपके अल्लाह आपको सलामत रखे, हर तरफ से नारे की आवाज आ रही है, कैमरे के पीछे वाले भाई थोड़ा खामोश है, भाई मिलकर पूरी कुव्वत से ऊंचा नारा हैदरी, बादशाह आपको सलामत रखे। आप जी हमने इब्राहिम को इमामत दी। अच्छा तो आप ओहदे कितने हो गए भाई, थोड़ी रखिएगा, 1 मिनट की तमील है, इसके बाद फिर हिदायत देने की ट्रेन इंशाल्लाह बड़ी अपनी रवाना स्पीड से चलेगी, तो सीधा आप सुनेंगे, आपको लुत्फ आएगा, थोड़ी तमीज सुनेंगे। अच्छा एक नबी है, रसूल है, खलील है, सिद्दीक है, सदके जाना मेहरबानी इमाम है। परवरदिगार 4 फूल पहले मौजूद थे, फिर तूने सबसे अफजल 5वां भी दिया। इतने बड़े ओहदे के बावजूद तूने 5वां सबसे बड़ा ओहदा क्यों दिया? या अली सखी गाजी अब्बास के सदके में ऐसा मौजूदा फरमा कि हर मेरा भाई जश्न समझ के मेरे साथ बोले और मेरा फिक्रा जाया ना हो। ये मैं अपने मौला अली से इस तरह से कर रहा हूँ, याद मेरी मदद करना। मालिक वजह क्या थी? 4 ओहदों के बावजूद तूने इब्राहिम को बड़ा ओहदा इमामत से क्यों नवाजा? जिसकी अम्मा शिया उस पर बोलना वाजिब है। अब आने को की जगह मुझे तो भाई बता भिंबर के खिलाड़ियों को हमने इब्राहिम को इमाम इसलिए बनाया कि इससे काम पढ़ा लेना था। मालिक कौन सा काम? हमारे इब्राहिम को शादी इमाम बनाकर हमने इब्राहिम के हाथों से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। भिंबर जिंदाबाद जी, मौला आपको सलामत सारे कुल्ले कुरान कुल्ले इमाम मिल के आए अली भाई कहा कि हमने इब्राहिम के हाथ से वो घर बनवाना है जिसके सेंटर में अली ने आना है। इसका मतलब है अब एक ओहदा बढ़ गया। फिर देखिए नबी हैं, रसूल हैं, बेटा बात आ रही, नबी हैं, रसूल हैं, खलील हैं, सिद्दीक हैं, इमाम हैं, काबे के मिस्त्री हैं। अगर मैं अदबी और इल्मी जुबान में बोलूं मैं कहूँगा मैं हमारे काफा है, लेकिन क्योंकि मैं देसी बंदा हूँ, पेड़ू बंदा, ठीक है, मैं तो उर्दू भी जाके मिला के पढ़ता हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ मिस्त्री। ये देखिए मौला हुसैन का कितना खूबसूरत घर है, ये आपके सामने दीवार है। मुझे ये बताइए कि दीवार अकेला मिस्त्री बनाता है या कोई हेल्पर भी है साथ में? मजदूर डाबड़ा तगारी मटीरियल लाता है, मिस्त्री अपनी महारत से दीवार बनाता है। तो आइए फिर जरा सारे बोल के मेरे साथ दीजिए, मालिक अगर काबे के मिस्त्री इब्राहिम है, मजदूर कौन है?
مستری انکل جی حضرت ابراہیم ہے تو مزدور کون؟ پھر قرآن بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مستری مزدور کا اکٹھا ہمارے آیت میں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم مستری ہے، اسماعیل مزدور ہے. اور جو بھائی ابھی تک چپ ہیں اب میں انہیں زحمت دینے کا ہوں. اور بھائی قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے مستری ہیں. اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدور ہے. میری بات سنیں، میں ممبر پہ سچ آپ کو بتا رہا ہوں. ابھی میں بابا سید شاہ جی کے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، سفر میں ابھی بڑی ہے یہ بڑی ہے 9:30 کل میں سرگودا تھا لالیاں اور یہ 126 چک دن کو ناروال تھا، رات کو آپ کے پاس ہے. اور اس کے بعد جہاں مولا نکل جائے تو ظاہر انسان ہے بندہ سفر میں گھومتا ہے تو غلطی ہو جاتی ہے. میں مائک پہ منہ رکھ کے سیدوں کے سامنے کیمرے کی موجودگی میں کوئی بات نہیں دیکھیے میں سب پیپر سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کیجیے. یہ میرے منہ سے کیا نکلا اور مجھے کہنا کیا چاہیے تھا. کراچی سے پشاور تک جب ہم نماز پڑھتے ہیں پیٹرول پمپ پہ تو بے ڈھنگی جگہ جہاں حضور کہتے ہیں نا بے ڈھنگی گندی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر شیعہ کافر. ان کا عقیدہ الٹا ہے، ان کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے، ان کی نہ منطق ہے، پٹھی سی قوم ہے. مولوی صاحب ایک قرآن سر پہ رکھ کے انصاف کیجئے. جس گھر کا مستری علیہ السلام ہو اس کا مالک رضی اللہ کیسے بنا ہے؟ شاباش بھائی شاباش آئے بھائی بابا جی مولا کو سلام اللہ آپ کے ہاتھ بھائی سارے مل کے آئے بھائی آپ یہ بھائی خدا آپ کے ہاتھ کو سلام رکھیں. کعبے بھائی کعبے کے اچھا میں بار بار آپ کے سامنے عہدے کہہ رہا ہوں اور یہ ایک ایک عہدہ قرآن سے ہے. ابھی تک کتنے عہدے ہوئے؟ اٹس مین کہ میں نے 6 آیات منیمم 6 آیات آپ کے سامنے پڑھی. اب میں 7ویں آیت کی طرف جانے لگا ہوں لیکن پہلے یہ 6 عہدے گنوانے کے بعد کیونکہ آپ کی توجہ بڑی اچھی ہے اور جب اچھی توجہ ہو تو مشکل بات ضائع نہیں ہوتی. پھر سنیے نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں اور کعبے کے مستری ہیں. 6 عہدے ہیں. مالک ذرا مہربانی کر قرآن میں یہ تو بتا شاید کہ اتنے بڑے عہدے والے نبی کا مطلب کیا تھا؟ مالک آپ کو سلام کرتا ہے. میری جوانی سلام بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ. آئے نبی چھوٹے بچے بیٹھے وہ حیران ہو گیا کہ مولوی صاحب نے صرف یہی کہا کا مطلب کیا ہے اور آگے سے لوگ واہ کر رہے ہیں. بیٹا یہ سمجھ گیا نا، یہ میرا اشارہ سمجھ گیا. پتر آپ نے بھی سمجھنا ہے آپ ہمارا کل ہے جو جتنے بڑے بیٹھے ہیں یہ آتے ہیں امام بارگاہ عبادت کے لیے. بیٹا اصل میں جشن مجلس ہوتی ہے بچوں کی تربیت کے لیے اور میں ذاکر ہوں بچوں کے لیے. بزرگ میں سے دعا لینی ہے تو بچے بیٹا آپ غور کیجیے. پتر لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے غور سے سنیں گے ابھی سنیں گے تو آپ کو کام آئے گا. اے مالک اتنے بڑے نبی سوائے پاک مصطفیٰ کے آدم سے افضل، نوح سے افضل، موسیٰ سے افضل، عیسیٰ سے افضل، اتنے انبیاء سے افضل نبی ابراہیم اور اتنے سارے نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں، صدیق ہیں، امام ہیں، کعبے کے مستری ہیں. ان کا مطلب کیا تھا؟ تو بیٹا سنو قرآن سورہ صافات بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. اللہ قرآن میں کہتا ہے ہاں اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں ایک لفظ غور سے سن لیجیے. جو چھوٹے بچے سپارہ پڑھتے ہیں بیٹا غور سنیے گا. میں چونکہ قاری بھی ہوں میں قرآن پڑھا لیتا ہوں. بیٹا غور سنیے. پتر ایک لفظ ہے لا. بابا جی لام الف لا اس کا مطلب ہے نو. یہ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ کلمے میں ہے نو. اور ایک لفظ ہے لا. لام تو لا جلدی بات اس کا مطلب ہے پکی بات ہے. اسے کہتے ہیں لام تاکید. اس نو کو کہتے ہیں لام نافیہ. لا نافیہ لا لام الف لا لمبا نو اور ایک ہے لا. لا اس کا مطلب ہے پکی بات ہے اور اسی کو ہم نے سمجھ گیا ان نمن شیعت ہی لا ابراہیم. ہاں پکی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم تھی اس کے شیعوں میں سے تھا. میرا کتاب میں کتاب کو سمجھ آئے گی. ابراہیم مثال دے رہا ہوں. ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. کس کے؟ تو مکتب اہل بیت کی رج یہ ہے جب سرکار نے شب معراج چوتھے آسمان پہ نماز پڑھائی تھی تو مولا علی کا بڑا نور تھا اور پیچھے چھوٹے چھوٹے نور تھے. تو اس وقت حضرت ابراہیم نے پوچھا یا رسول اللہ آپ سب سے افضل ہے تو یہ اونچا نور کون سا ہے؟ تو میں یہ بڑا نور علی ہے. پیچھے اس کا شیعہ ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا اے اللہ
مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. تو شیعوں کے نزدیک یہ ہے کہ ابراہیم اس کا یعنی علی کا شیعہ تھا. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, توبہ توبہ توبہ, شیعہ ایسی الٹی باتیں بناتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ شیعوں ایسا نہ کرو. تو کیا کرو وہ سب کہتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے قرآن میں ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. ہاں جی, اس کے پہلے صفحے میں لکھا ہے نوح کے شیعوں میں سے تھا. مولوی صاحب کوئی بات نہیں, نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. ہائے ہائے سب کے دعویٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. چلو مولوی جی آپ کی بات مان لیتے ہیں, میں اس طرح کہا. اس کے بعد میں نعرہ لگاؤں گا, ہر ہمیں جواب دے گا مولوی صاحب چلے نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ. ہم کہتے ہیں ابراہیم علی کے شیعہ تھے, آپ کہتے نہیں ابراہیم یعنی نوح کے شیعوں میں سے تھا. چلو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, درسال تھا تو شیعہ. اور مولوی صاحب قرآن کہتا ہے ابراہیم شیعہ تھا اور تو کہتا ہے شیعہ کافر. اگر اپنے باپ کا ہے تو قدید میں کتا ذبح کر پکڑا تو شیعہ کی علامت ہے. علمی باتیں سننے والے نہیں ہیں, قرآن پہ بولنے والے نہیں ہیں. شیعہ اصل ہوتا ہی وہ ہے جو قرآن کی نہیں بولتا ہے, کیونکہ شیعہ وہ ہے جس کا امام بغیر گھر کے قرآن پڑھتا ہے. اللہ آپ کو سامنے ہے. اچھا اتنے سارے, اچھا تو دوبارہ سے دینے والے ایک نبی ہے جی, رسول ہے جی, خلیل ہے, صدیق ہے, امام ہے, مستری ہے, اور مذہب کے اعتبار سے شیعہ ہے. بھائی کتنے ہو گئے؟ اور ایمان سے بتائیے ابھی تک میں نے قرآن کے علاوہ کچھ پڑھا ہے؟ اور اب ایک ایسی بات کا اشارہ کرنے لگا ہوں کہ آپ نے سارا پردال دے گا مولوی صاحب کو اس گل میں قرآن کی لوڑ ہی کوئی نہیں, کیونکہ یہ تو سارے مانتے ہیں. اور تم بنو گے, بناؤ تو بناؤ, ساتھ ہو گے. آپ انگلی کھڑے کھڑی ہو گئی ہے 8واں, اور آپ کہیں گے کہ آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب جانتے ہیں یہ ملائکے درود ہے. شیعہ سنی سارے مسلمان مانتے ہیں کہ جناب ابراہیم لائے. اچھا پہلے میں جناب کو مذہب جعفری کا درود سناتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ ہے مذہب جعفری کا درود. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو اپنے بھائیوں کا درود سناتا ہوں جس کے بغیر ان کی نماز اللہم صل علی محمد و علی آل محمد کما. ذرا چیک کیجیے گا, کما یہ درود نہیں ہے. کما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ. اس کا درود سے کوئی تعلق نہیں. اور بھائی درود تو یہ ہے نا سلیتا, دیکھیے سلے اور سلیتا مٹیریل ہے سلے سلیتا سلوات سے. اس کی سے چیک نوٹ کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آگے دیکھیے کما سلیتا. سلیتا اور سلے یہ مٹیریل ہے درود کا, کما نہیں ہے. کما درود کا مٹیریل نہیں ہے. کما کا مطلب ہے جیسا کہ. یہ آپ نے غور کرنا ہے. اے اللہ, سارا امت ریکارڈنگ کے سامنے سن رہا ہے, ریکارڈنگ کے سامنے سن رہا ہے کہ درود ہے 4 ہستیوں پہ. ابراہیم پہ درود, آل ابراہیم پہ درود, محمد پہ درود, آل محمد پہ درود. تو پروردگار تو سیدھا سیدھا کہہ دیں اور شیعہ سنی میں درود پڑھو ابراہیم پر, آل ابراہیم پر, محمد پر, آل محمد پر. کما کا کیا مطلب کہ محمد و آل محمد پر درود. کما سلیتا جیسا کہ ابراہیم مالک پڑھنا درود ہے. جیسا کہ کیوں, جیسا کہ کیوں. شادی خدا کی قسم اس حلالی کی اماں کو بھی سلام جو کہہ رہے سمجھ کے بولے اے مالک کما درود تو نہیں ہے نا. کما کا مطلب جیسا کہ. یہ جیسا کہ کیوں, میں کائنات کو بتا رہا ہوں بھائی جی, ابراہیم پہ درود ہے, ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے.
انگریزی لوگ سارے اسٹاف لیول ہاں جی اب ٹھیک ہے نا سے ٹھیک ہے نا شریف ہمارا اور اس میں ہمارا ہے کہ باقی انبیاء پہ درود نہیں ہے صرف دو نبی ہیں جن پہ درود ہے ایک جناب ابراہیم ہے ایک خلیل ہے ایک حسین کا نام حبیب ہے اچھا اس سے پہلے اب چونکہ بابا جی نے لفظ کہا اب مجھے ذرا اس کی وضاحت کرنی ضروری ہے واجب ہو گئی شاہ صاحب کا حکم ہے تو واجب ہو گئی وضاحت سنی گا میرے عزیزوں ایک جیسا کہ درود جیسا کہ پہلے یہ سنی تھی کہ بابا جی کا لفظ پیش کرتا ہوں یہ آپ کو پتا نا بیل بھی لٹک رہا ہے پاس ہونا کہ نہیں بل کو پتا نا تو اب میں بل کی موجودگی میں میرے خیال میں مجھے ایسے کہنا چاہیے کہوں بل کی کہ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے اچھا نہیں یہی بتا رہا میرے کے چلا رہا ہے دری اچھا اب میں جناب کے سامنے بابا جی کا جملہ پیش کر کے قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں اچھا آیت بھی ہے اچھا یہ مہربانی کرنی ہے اب تھوڑا سا داد سے بے نیاز ہوگی آپ نے اپنے پتر کی بات کو فوکس کرنا ہے اب ذرا آیت درود سنیے اور یہ آیت درود منبر حسین کے صدقہ آپ کو حفظ ہے پڑھوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اس کا مطلب آپ کو آتی ہے صلو علیہ وسلم آگے کیا ہے تسلیما لفظ تسلیمہ پڑھتے ہیں دیکھیے گا پھر میں پولیس والے کی مثال دیتا ہوں آپ کو شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے مثال ایک اور دے رہا ہوں لیکن میں ساری بات سمجھیے اللہ اور اس کے ملائک کیا کرتے ہیں یصلون پہلے یصلون کو ذرا مجھے چیک کیجیے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بڑے بڑے لوگ سن رہے ہوں گے ممبر میں اور وہاں بھی موجود ہوں گے شیعہ وہ بھی سن رہے ہوں گے دیکھیے صلی یصلی یصلی یصلیان یصلون یہ ہے فعل مضارع فعل مضارع عربی میں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں دو زبانیں پائے جاتے ہیں حال اور استقبال اب ترجمہ یوں ہوگا اور میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے نافع والا شک نکلے آپ کے چوک میں میرا قتل معاف ہے ریکارڈنگ کے سامنے کہہ رہا ہوں ان اللہ کا ملائکہ یصلون کا مطلب یہ ہے چھوٹے بیٹے مطلب یہ ہے کالجوں والا اسکولوں والوں مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے ملائک ملائکے درود خاندان پر درود پڑھتے ہیں درود پڑھتے رہیں گے درود پڑھتے ہیں درود پڑھتے رہیں کون اچھی لگو کون اللہ کون میں ہاتھ مارتا ہوں ہاتھ آپ نے بتانا ہے یہ کہاں لگا یہ کیا چیز ہے کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جس کا یہ والا نام ہے سوچ رہا آیت تو اس نے میں نے یوں کیا تاکہ آپ کو کبھی نہ بھولے اللہ کہتا ہے میں اور فرشتے درود پڑھتے ہیں درود پڑھتے رہیں گے اور آیت الکرسی گواہ ہے نہ اللہ سوتا ہے بھائی میں نے جو پاس بیٹھا بھائی بولنا واجب تھا خدا کے قسم قرآن کی دیکھ آیت الکرسی گواہ ہے نہ اللہ سوتا ہے نہ اس کے اس کا مطلب ہے بنس سے قرآن 24 گھنٹے درود جاری ہے قرآن نا ہمیں کہتے ہیں پٹا پٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے قرآن کہتا ہے درود 24 گھنٹے ہے کیونکہ اللہ پڑھتا ہے اور اللہ کبھی سوتے نہیں نہ اس کے بچے سوتے ہیں اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے ایک بات ہے ہوئی قرآن سے ثابت ہو گیا کہ درود 24 گھنٹے ہے پوائنٹ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 2 آیت کا اینڈ کیا ہے تسلیمہ کیا کوئی بھائی مجھے بتائے گا موٹا موٹا اس کا ترجمہ کیا ہے کیا معنی ہے تسلیمہ کا میں تو بہت شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں ایس ایچ او صاحب سب انسپیکٹر صاحب ایسے جوتا ہاتھ میں پکڑ کے چور سے کہتے ہیں اور تسلیم کرنے کے نہیں ہوئے ہاں سب کے جواب اللہ آپ کو سلامت رکھے انہوں نے ترجمہ کیا رکھا مننے کے نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے میں نے مثال ایسی پیش کی کہ بچے بھی سنیں گے اور پتہ ہے
بیٹا تسلیم کا مانا ماننا، منو، مننا، بیٹا پنجابی میں منو۔ چاچا جی دھیان رکھا جی، میں سلام پیش کروں اس حلالی کو جو قرآن کی اتنی محنت پہ بولے میرے ساتھ، قرآن کی قسم سلام ہے، دونوں ہاتھ میں سلام ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے دروس سے پہلے، لیکن پہلے کیا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون کیا ہے؟ یہ صلوات ہے۔ اور اللہ شادی اینڈ میں کہتا ہے تسلیما منو، یعنی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے بھائی جی پیر اسے مانو جو لائق درود ہے۔ بھائی تمہاری مرضی ہے جی، تمہاری مرضی ہے جی، ہر حلالی بولے جی پوری مولا آپ کو سلامت ہے۔ قوانین صاحب کی بات ہے نا، تسلیم پیر اسے مانو جو لائق ہے، اسے اپنا پیر مان جس پہ درود آتا ہے، درود نہیں صدقے، جس پہ درود آتا ہے۔ پیر درود والے ہیں، درود والے پیر نہیں ہوتے۔ پیر کون ہے؟ اچھا مہربانی، اگر صدقے اگر اتنا سونا مجمع ہو نا تو پھر ایسے مجمع میں قرآن کھانے کا مزہ آتا ہے۔ اچھا اب آپ میرے سارے بھائی میرے ساتھ مان گئے کہ اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تسلیم کا مطلب ماننا، تو پیر اسے مانو جس پہ درود آ سکتا ہو۔ اچھا مہربانی، اچھا یہ پوائنٹ نمبر 2 ہے، تو پوائنٹ نمبر 1 کیا تھا؟ کتنے گھنٹے درود ہے؟ بچے بولے کتنے گھنٹے؟ میرا پتر شاباش بیٹا، 24 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، یعنی کوئی ایک لمحہ بھی ایسا خالی نہیں ہے جس پہ درود جاری و ساری نہ ہو۔ اور پوائنٹ نمبر 2 کیا تھا کہ اسے پیر شادی مانو جس پہ درود آ سکتا ہو۔ اسی مجبوری کی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں وعلیٰ آلہ واہی 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 واہی، چونکہ پیر اسے ماننا ہے نا جو لائق درود ہو۔ اور پہلی درود پاک، اللہ پاک، فرشتے پاک، جن پہ آتا ہے وہ بھی پاک۔ اے مولوی جی سجدوں اور شیعوں کی زد میں تو کہتا ہے درود اس پہ بھی ہے، اس پہ بھی ہے، اس پہ بھی ہے۔ یہ حدیث قصہ ہے، اس میں آتے تدہیر ہے۔ قرآن سر پہ لا کے کہتا ہوں بنس سے قرآن چھوٹے پتر 24 گھنٹے شادی درود جاری ہے۔ پیپر والا اس کا مطلب یہ ہے درود آواز میں سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو، جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو۔ میرے بھائی، میرے پیر، میرے ویر تھک جائیں گے 2 منٹ اور سنیں گے بھی؟ اچھا وہ جو بھائی کا ہاتھ کر رہا ہے وہ چپ ہے، وہ کہتا ہے پڑھی جاؤ بھائی، وہ چپ جو ہے جی اچھا تیرے نوکر مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ دعا فرمائیں گے تو میں انشاءاللہ آسانی سے پڑھ سکوں گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو سرکار تو جی کون ابراہیم جو لائق درود ہے، اور درود 24 گھنٹے ہے، 24 اور درود پاک ہے۔ ایک سے ہمارا کہتے ہیں درود پاک ہے، جو بیچتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔ شادی میں تو اب ضروری ہے کہ جن پر آتا ہے وہ بھی پاک۔ اچھا اب لفظ پاک سے مجھے یاد آیا، یہ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ پاک ہمیں کہتے ہیں 5 دن ایک مولوی صاحب اللہ کے پاس چلے گئے ہیں الحمدللہ، میں علاقے کا نام نہیں بتاتا، وہ کہا کرتے تھے کہ نہیں 5 دن پاک، 5 تن نہیں بلکہ 5 اللہ دے بندے اتنا اوکھا کیوں ہے؟ تو سیدھا آتے 8 دن پاک۔ وہ کیا کہتے ہیں 5 ایک مولوی صاحب کو اللہ کو 1.5-2 مہینے میں اللہ انہوں نے ملا گیا الحمدللہ۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ شیعہ اذان میں ہمیں گالی دیتے ہیں، یاد آ گئے وہ 1.5-2 مہینے میں کوئی اللہ نے میرے
پاک تو وہ کہتا تھا ساڈا کہتا تھا پانی تیل پاک ایک گل ہی کوئی نہیں انہاں کہا کہ منصور کی گل کی ہے انہاں کہا سب تن پاک بھائی دیکھیے اگر تو آپ کا یہ ترجمہ ہے کہ چونکہ پہلے بندے پلید تھے پھر بطول کے بابا کے کلمے سے پاک ہو گئے تو اس میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں یہ تو صحیح بات ہے پہلے بڑے بڑے بندے پلید تھے بڑے بڑے بندے پلید تھے اور پاک رسول کے اس میں گرامی سے سجدوں کی پاک جد کے کلمے سے بندے پاک ہو گئے تو اس اعتبار سے سب تک پاک نو ڈاؤٹ لیکن اگر تو پنجتن کے مقابلے میں پاک کہے تو پھر خدا کی قسم ایسا نہیں ہے پھر تیری کتاب ہی تجھے جوتے مارے گی اور اگر سجدوں کے مقابلے میں آؤ گے تو اپنے گھر سے جوتے پڑیں گے اور یار کون سا بندہ جس کی اما شیعہ ہو چار شبان ہو غازی کا دن ہو اور بندہ ماتمی بھی ہو اور بندہ چپ ہو جائے ایک مولوی صاحب ہے ایک سب تک اور پنجتن کے چکر میں نہ مارے پنجتن ہی پاک تھے باقی جو بھی تھا ان کے صدقے میں تھا ورنہ پھر اپنے گھر کی 100 کتابیں کھول اور قرآن سر میں رکھ کے بتا اگر کچھ فرق نہیں تھا تو مسجد نبوی میں پنجتن کا دروازہ کھلتا تھا یا سبتر کا دروازہ کھلتا تھا بابا جی شکریہ جو چھوٹے بچے ہیں بیٹا آپ کو میں سمجھا دوں پتر وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر بیوی ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتا ٹھیک ہے پتر اس لیے کچھ بندے آ جاتے تھے تو نبی پاک کو اللہ نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ میرے حبیب مسجد میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سارے بند کر کیونکہ مسجد میرا گھر ہے اور وہ پاک ہے انہوں نے شرم نہیں ہوتی منہ چوکے آیا اس لیے 2 دروازے ہیں جو 24 گھنٹے کھلے رہے مجھے اعتراض نہیں ایک نبی کا ہے ایک علی کا ہے ٹھیک ہے مالک آپ کو سامنے تو یہ 2 دروازے کھلے ہیں باقی سارے دروازے بند ہیں اس کو کیوں کیونکہ درود 24 گھنٹے ہیں اور درود آؤ اس پہ سکتا ہے جو 24 گھنٹے تھکے ہو یا پڑھیے آپ کو سامنے رکھے باوی آپ بیٹھے 2 فکر ہو سنیے میں ذرا کھڑا ہو کے پورے دوشے ڈال دیں آپ کو کتاب باوی آپ بیٹھے تو پھر میں فکر کرتا ہوں اور پھر آپ کو سلام کرتے ہیں اب ذرا 2 منٹ کی تمہید ہے آپ کو پتا ہے کہ بڑے شیر پڑھ لگاؤ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ذاکر صاحب ساتھ 8 شیر پڑھ کے کہتے ہیں ہوں میں وہ شیر پڑھ لگا جنہیں واسطے میں قصیدہ شروع یہ میرا من کو ہی ہے آج جشن ہے نا اور جشن تھوڑا مسکراہٹ سنیے اب میں تھوڑا سا مسکرانے والے لمحے میں داخل ہونے لگا ہوں ٹھیک ہے علمی باتیں کافی ہوگی 1-2 علمی بات اور بھی کرتا ہوں لیکن ساتھ ہی نے ہنسنا بھی ہے جائز بات پہ سیدوں کی خوشی میں جائز بات پہ ہنسنا بھی عبادت ہے بات جائز ہو جائے میں جائز ہوں بس یہ حدیث ہے مزاح المومن کی بات ہے اور اس سے بڑی خوشی کی رات اور کون سی ہوتی ہے ہنسنا کیا لیکن میری بات بھی سنی آپ نے اب ذرا اطمینان سے وہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی 8 تک گنے تھے زندگی باقی ہوگا باقی بھی پیچھے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ جو آج تھے اس میں آخری درود والا تھا اب یہ بتائیے شاید فرما رہے تھے کہ 2 نبیوں پہ درود ہے ایک ابراہیم ایک مصطفیٰ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنا پتر سمجھ کے مسافر سمجھ کے نوکر سمجھ کے مہمان سمجھ کے مجھے بتائیے کہ جو ایک نبی درود والے ہیں یعنی کہ حضرت ابراہیم انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا کعبہ جو دوسرے درود والے نبی ہیں انہوں نے بھی اپنے ہاتھ سے کوئی عمارت بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی سوچ لینا میرے ساتھ بنائی تھی مسجد نبوی وہ مسجد جو مدینے میں ہے نا میں 2019 میں گیا تھا زیارت کے لیے اللہ غازی کا صدقہ آپ کو اسی سال زیارت نصیب ہوا وہ والی مسجد جس میں مستری پاک مصطفیٰ تھے اور مزدور مولا علی مبتلا تھے جناب بلال جناب عمار جناب ابو ذر جناب مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ دابڑے اٹھا کے پیغمبر پاس کے ساتھ رکھتے تھے اور سرکار اس ہاتھ سے بطول کا بابا اس ہاتھ سے جسے اللہ قرآن میں کہتا ہے حبیب یہ تیرا ہاتھ نہیں یہ مجھے اللہ کا ہاتھ ہے اس اللہ والے ہاتھ سے سرکار بناتے تھے لو جی ہم دھیان کریں سب تو بڑے مرحلے میں جشن داخل ہونے لگا ہے اب ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا قرآن پاک میں کوئی ایسی مسجد ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے
بیٹا یہ جو ان کا جواب دے رہے ہیں یہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ سورہ نمبر 9. فالذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. البتہ میرے حبیب یہ مسجد ضرار یہ مسجد ملعونہ لا تقم فیہ ابدا کبھی یہ تھے کہ لوگ نماز نہ پڑھیں. اس پہ لعنت کر اس پہ لعنت کر. پروردگار کہتا مسجد ہے کرتا لعنت ہے. یا تو نام بدل کے کہتے مندر کہتا بھی مسجد ہے اور کرتا لعنت ہے. یار جب نوجوان بیٹے کو جملہ سنا ہے گا ایک تیر نال دو ہونے لگے جنہوں سمجھ رہے ہو ضرور بولے ایک تیر نال مالکہ کہتا مسجد ہے سمجھا نہیں کرتا لعنت ہے. بتا کیا فرمایا میرے حبیب ان حرام زادوں نے وہ مسجد بنائی اس مسجد کے مقابلے پہ جسے میرے محمد نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. سر کے جواب مالکہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے بندر تھک گیا ہے ورنہ جملہ بنا تھا اور داد آواز اپنی چھوڑی گئی ہے. انہوں نے مسجد بنائی ہے اس مسجد کے مقابلے میں جسے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اور میرے بھائیو چھوٹے پتر بیٹا میرے نبی نے زندگی میں دو چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی. ایک مدینے میں مسجد ایک غدیر میں علی کو مولا. قرآن کی عظمت کی قسم اللہ نے روڑا مکا کے فرمایا سنو جو مسجد کے مقابلے میں آئے وہ مندر ہے جو علی کے مقابلے میں آئے وہ بندر ہے. سوال ہے بتائیے وہ بھائی کرسی ہے نا تو آپ کہاں بیٹھے ہیں ادھر کیوں نہیں بیٹھتے بابا جی اتنا بس میرے بھائی ایسے بسان بحال کریں تو میں سلام کر کے دو چار منٹ میکسیمم ہماری عزت میں رفع فرمائے بہت بڑے استاد کے شریف ہیں اللہ کے رضا اللہ سنائے. تو اچھا میں جناب سے پوچھ رہا تھا بھائی یہ کرسی ہے آپ نہیں بیٹھے شاید فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بتا صاحب سے نہیں یہ کس کے لیے ہے جو مولا کا ذکر کرنے کے لیے یہاں آئے گا اس سے شاہ صاحب بلایا ہے وہ 2 ٹکے کا خطیب ہو یا مولا کی عزت کا ذاکر ہو یہ بیٹھے نہ بیٹھے ان کی بات نہیں آپ نہیں بیٹھیں گے ذرا کیوں چونکہ آپ بندے ہیں آپ کیا ہیں میں کیا کرتی جو علی کے مقابلے میں وہ کیا ہے آپ مجھ سے پوچھیں کہ زیادہ مجتمعی تو نے بندر کا لفظ استعمال کیوں کیا تو آپ ایک حویلی میں 20 جانور اکٹھے کریں چیتا شیر ہاتھی گڑھا خنجر گھوڑا مجھ گاں بکری لیلا ایک بندر میں ہے اور سینٹر میں رکھیں کرسی اور دور کھڑے ہو کے دیکھیں کون بیٹھتا ہے. آپ کا کیا کون بیٹھے ہاں اس کا مطلب ہے جو یہ نہ دیکھے کہ میری ہے یا نہیں اور بیٹھے بندر ہے. مولا آپ کو سامنے رکھے بھائی سمجھے بات. اچھا اب چونکہ رسپانس کم آیا ہے چونکہ ہم ذاکر رسپانس کم آیا ہے اس لیے میں 2-4 منٹ میں پڑھنا ہے اتنا میں نے وعدہ کیا اپنے بھائی کو میں نے اسی ٹائم میں دے دینا ہے لیکن میرے بات کا رسپانس کم آیا چھوٹے پتر اب آپ کو بتا کرو بیٹا جب آپ کون سی کلاس میں ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شامل بیٹا جب پرائمری ہوتی ہے 5 سال پتر جب ہم آپ کی ایج میں تھے نا تو ہمارے اسکول میں ایک بھائی آتا تھا بندر دیکھ اور وہ آپ کے تماشا کر رہا ہے سسرال کیسے جانا ہے بندر سیر کیسے ہے پاجی سیر گزارنا کیسے ہے وہ بتاتا ہے کرسی پہ کیسے بیٹھنا ہے وہ بتائے گا ایک تو سی انہیں چوکو جو میرے گھر سے نہیں دیکھے ہیں سارے آپ حیران ہونے کے میں نے 2 سے 4 منٹ تک آپ کو سلام کر کے اپنے بھائی کو نمبر نہیں دینا ہے اگر میرے کو توجہ رکھیے گا. اچھا تو کیسے کرنا ہے کیسے میرے عزیزوں میرے بھائیوں ساؤتھ افریقہ میں ایک ریسرچ ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ ایسا سیاح جانور ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں وہاں پہ خواتین بندر کا استعمال کیسے کرتی ہیں. ایک بڑی ٹوکری ہوتی ہے ٹوکری اس کے اندر وہ پرچی لکھتی ہیں مثلا کلو آلو آدھا کلو گوبھی مثلا کچھ پیاز ٹماٹر اور اس میں ڈالتی ہیں 100 پہ ڈالتی ہیں
پرچی لکھتی ہیں وہ بندہ ڈاکٹر صاحب جاتا ہے ٹوکری لے کے سبزی والے کے پاس وہ بھائی جی سبزی جو لکھا ہوتا ہے لے کے آتا ہے تو تسی حیران ہو 100 لکھا جی 100 کی سبزی آ جاتی ہے آ جاتی ہے بھائی کیونکہ وہاں وہ کے سارے گورے نے شہید میں بابا جی وہاں پہ آ جاتی ہے اچھا بابا سمجھا نہیں وہ جو بھائی سمجھ رہا ہوتا ہے وہ ایسے لیتا ہے ہاں کلو ہے آدھا کلو ہے 70 سے ایک بیچتا ہے تو بندہ ٹوکری لے کے واپس آئے مرد کیسے استعمال کرتے ہیں ڈرائیونگ بندر گاڑی چلا رہا ہے بھائی اس کے علاوہ شاید ایک کسی طرح کا اگلے سال تک نشہ اتر جائے میں سیلوں کا نوکر کی مرد پالی کیا کرتے ہیں ایک صفحہ لکھتے ہیں صفحہ اتر ایوریج لکھتے ہیں بندر کو بٹھاتے ہیں کرسی پہ کمپیوٹر کے سامنے اور اسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو وہاں لکھا ہے نا وہ یہاں ٹائپ کر اب وہ کیا کرتا ہے اے بی بی سی یعنی جو ادھر ہے ہل ہل کے وہ ادھر لکھتا ہے شیعہ مانب تو سچ کہہ لے لیکن اگر آپ اسے کہیں گے نا کہ جو تو نے لکھا ہے ابھی جو لکھا ہے یہ اب اسی طرح ہمیں پڑھ کے سنا قرآن کی قسمیں یوں پھاڑ کے پھینک دے گا اس لیے کہ بندر کیا جانے تحریر کی قیمت کیا ہے آپ کے ہاتھوں سے ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کے میں ابھی میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں صداقت کے سامنے اپنے ذاکر بھائی کے سامنے مائک پہ بول کے 4 شبان کی قسم اٹھا کہتا ہوں مجھے 4 شبان مولا غازی کی آمد کی قسم ہے جو جشن جو کیسٹ میں نے رکھی ہے نا وہ ابھی آدھی بھی نہیں ہوئی یعنی جو میری طرح کیسٹ چلی نا جی کیسٹ میں پڑھنا آیا تھا یہاں وہ ابھی آدھی نہیں ہوئی لیکن چونکہ ٹائم کافی ہو گیا گھنٹہ ہو گیا تقریباً بابا جی تقریباً ہو گیا نا بابا جی ویل لے آ جائے بابا جی میں نے اپنے بھائی سے کہا تھا 4 منٹ تو ویل پھر آخنا جی آپ مہربانی کرو انشاءاللہ نہیں باقی لگا باقی یا اچھا چلے بابا جی ایسا کرتے ہیں سلوک پائے چھوڑتا ہوں نا یہ لوگ تو میں فوراً آپ کو 2 دن سنا کے اپنے بھائی کو مل دیتا ہوں تاکہ میرا دونوں کر رہے ہیں آپ میرا سر بھائی اچھا ٹائم کرتا بھائی بندر گاڑی چلا رہا ہے سبزی لاتا ہے اچھا ٹائم کرتا ہے اتنا سے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں بولے کہتے ہیں کہ ایک کام ایسا بس اٹھے ٹل لایا زور آیا لیکن وہ اس سے نہیں ہوتا 99.9% یہ بندر بہو انسان کی کاپی کرتا ہے ایک کام پہ میرا لوگ صرف پہلے ایک کام ایسا ہے ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں ہم نے زور لگایا پنجابی سے بس اٹھے ٹل لایا شاہ جی وہ نہیں اسے آتا انہوں نے کہا وہ کہنا کہتا ہے سیگریٹ پیتا ہے کرسی پہ بیٹھتا ہے سسرال جاتا ہے تماشے کرتا ہے لیکن یہ نیچرلی انسان کی طرح رو نہیں سکتا جھوٹی موٹی تو روتا ہے حقیقت کا دل پر بھر آتا ہے اور آنکھ برس کے نا آنکھ نہیں روتی دل روتا ہے آنکھ درواتا ہے کہتا ہے حقیقت میں جیسے انسان روتا ہے نا ویسے بندر چاہ کر اثر ٹل لایا ہے بڑے سال آیا کتے لیکن یہ بندر انسان کی طرح رو نہیں سکتا ذاکر صاحب عظمت محمد و آل محمد کی قسم اسی لیے ہم ہر سال حسین کا محرم منا کے چیک کرتے ہیں پتہ تو چلے آدم کا بچہ کون ہے بندر کا بچہ کون ہے سب کے جواب مولا آپ کو سمجھ ہے جی سر کتاب بڑی کے نانا چھوٹا نہیں مل کے اونچا نعرہ ہے بھائی بادشاہ آپ کو سمجھ رکھے نہ 4 نہ 10 پائنٹر بعد نہ دے پاتے تھے 1 منٹ اور سلام راجیو سارے موضوع ذاکر صاحب سے آنے سے پہلے ذرا موضوع کیا جانا تھا کہ کتنے ہوتے ہیں نبی ابراہیم کے ذاکر صاحب 8 سیکھتے میں نے قرآن سے پڑھے نبی ابراہیم کی اچھا ان میں سے ایک آخری سلام کر کے جا رہا ہوں میرے مصطفیٰ نے 2 چیزیں اپنے ہاتھ سے بنائی مدینے میں مسجد غدیر میں مولا اب اس سے آگے نہیں بڑھنا اور ایسا جملہ جناب کی خدمت کر دیا کرو کہ آپ کہیں کہ یار ایک ونڈے جنی باڈی کٹ کے دیا ہے نا ایک بچہ تھا کہ اس کو پہنا اگے نہیں سی وہ ذرا سمجھو پتر بیٹا 1.25 لاکھ صحابہ تھے کتنے چونکہ چھوٹے بچے کو ذرا بتا دو 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں رسول پاک نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا یہ عربی بات من كنت مولاه فهذا علي مولاه ٹھیک ہے ذرا ہم ذاکر کہتے ہیں کہ
من کنت مولا فاطر مولا. تو یہ وقت کیا ہے؟ اصل حدیث ایسا نہیں ڈاکٹر صاحب، اصل حدیث ہے من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو. یعنی مولایت کے لفظوں میں وزن بھی ایک ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو. اتریے کہا بیٹا واقعی بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی انج ہویا سی، انج ہویا سی. اب بچے پھر پوچھیں گے چاچو جی، قاری صاحب، مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، یہ جب سارے مانتے ہیں تو پھر جھگڑا کیسا؟ جھگڑا کیسا؟ بیٹا جھگڑا ہے لفظ مولا کے معنی میں. یاد رکھنا چاہیے قرآن میں آئے ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کی بات نہیں تک آئے. شاہ صاحب نے کہا ہے منڈو اور اس لیے، اور یہ آپ اپنے پتر کو قبر کی دیواروں تک داد نہ دیں، دعا نہ دیں تو میں بیٹوں کو لگوں گی. ابھی ایسی خاموشی بغیر داد کو سنیے، بڑی داد بڑے نعرے ہوتے. اب میرے بھائی آگے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے منہ سے نعرے خود کھینچ لیں گے. ذاکر کو اللہ نے بڑا ٹیک دیا ہوتا ہے. ایسی خاموشی کے سانسوں کی بات تک آئے. آرام سنیے. لفظ مولا من کنتو مولا کا معنی کیا ہے؟ تو بیٹا یاد رکھو، چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں آپ یاد رکھ لو. شیعت کے نزدیک مولا کا معنی ہے حاکم، آقا، سید، سردار. یعنی نبی پاک کا مطلب یہ تھا کہ جس جس کا حاکم سردار میں محمد ہوں، اس کا حاکم سردار میرے بعد. لیکن ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ نہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے بھائی مولا کا معنی کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں دوست، میں بندہ ہوں پہلو، مجھے پنجابی میں کہیے صدقے جانا یار. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ تو نہیں پاتی ہوں کڑی دیکھو ادھے منٹ میں چلا. حضرات جو لوگ مولا کا معنی یاد کرتے ہیں انہوں نے حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا. حضرات جو لوگ کہتے ہیں مولا کا معنی یار ہے، انہوں نے اصل میں حضرت عمر کی بات کو نہیں سمجھا. ذاکر صاحب 80 کتابوں میں لکھا ہے، شیعوں کی، سنیوں کی، وہابیوں کی 80 کتابوں میں پہلی لکھا ہے کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں من کنت مولا کے بعد سب سے پہلے مبارکباد حضرت عمر نے دی تھی ان لفظوں میں بخن بخن لک یا ابن ابی طالب انت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ. میرے ہاتھ کا اشارہ دے کے ہوں پاٹی والی بولن دی. حضرت عمر نے کہا تھا یا علی مبارک ہو، تو میرا بھی مولا ہے، ہر مرد کا بھی مولا ہے، ہر عورت کا بھی مولا ہے. مولوی صاحب مولا کا معنی اگر یار ہے تو ترجمہ نہیں صحیح کہ یار ہی آپ میرے بھی یار ہیں، ہر مرد کے بھی. اور میں نہیں کہوں گا کوئی مرنا نہیں تھے، کوئی کورے نہیں تھے پڑھنا. نہیں خدا کی عظمت کی قسم حضرت عمر فاروق کا مطلب یہ تھا یار تو میرا بھی سردار ہے، ہر مومن مرد کا بھی سردار ہے، ہر مومنہ عورت کا بھی سردار ہے. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں یہ مرضی ہے نا، جملہ کا ہو رہا ہے ڈاکٹر پہ لگاوا انصاف کا کرنا ہے. آپ اٹھ کے میرا گرے بان پکڑ کے چندور سے مجھ سے پوچھے اور دیکھو مجھ بھائی تجھے کیسے پتا کہ حضرت عمر کا مطلب سردار تھا اور قرآن کی قسم سردار تھا؟ تبھی تو اپنے بڑے پتر سے کہا تھا کیا حسن سے کیا لکھ کے دینا. سب کے جواب بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے. آدھا فکرہ بھی شریف کا سلام سردار سید آقا. اچھا اگر آپ کو زیادہ عمر تو پڑے گی بات سمجھ نہیں آئی، نو پرابلم. اگر آپ کو حضرت عمر کا کلام نہیں آیا نیور پرابلم، نو تو نہیں، نیور روڑا ہی کوئی. آئیے آخری فکرہ میں آپ کو ایک کتے کے منہ سے سناتا ہوں کہ مولا کا معنی کیا تھا.
قسم کیونکہ جو بھی محمد و آل محمد کا گستاخ ہے بے شک 2 ٹانگیں ہوں. کتا ہے ذاکر صاحب اس کتے نے کہا تھا نا محمد تم نے نماز کہا ہم نے پڑھی, تم نے روزہ کہا ہم نے رکھا, تم نے حج کہا ہم نے کیا, تم نے ٹیلے کہیں ہم نے کروا دی, اب تم نے اپنے بھائی کا بازو بلند کر کے اسے سردار بھی بنا دیا. اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ سے کہ عذاب آئے. ٹھمبر والا بیٹا چھوٹے پتر بیٹا اوپر سے پتھر نازل ہوا, ذاکر صاحب اس کتے کے سر پہ لگا, نکلا کہاں سے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا, لیکن پھڑک کے مر گیا. سارے بولے جا بھی نکلا. ذاکر صاحب شادی سونی بھائی اس نے مر کے پوری کائنات کو بتا دیا اے بھائی یار میری نہیں, اصل میں محمد